کتاب کا نام ہے سادہ زندگی گزارنا۔ یہ ایک مشہور کتاب ہے جو ایک سادہ اور بامقصد زندگی گزارنے کے بارے میں ہے۔ اس کتاب میں مصنفہ اس بات پر زور دیتی ہیں کہ کس طرح ہم اپنی مصروف اور پیچیدہ زندگی کو آسان بنا کر سکون، خوشی اور حقیقی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ سادگی کے فوائد مصنفہ وضاحت کرتی ہیں کہ زندگی کو سادہ بنانے سے ہم نہ صرف ذہنی دباؤ سے بچ سکتے ہیں بلکہ اپنی زندگی کے اہم پہلوؤں پر توجہ مرکوز کر سکتے ہیں، جیسا کہ صحت، تعلقات اور ذاتی خوشی۔ پھر فضول خرچی کم کریں۔ کتاب میں مشورہ دیا گیا ہے کہ غیر ضروری اخراجات کو کم کر کے ہم مالی آزادی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے غیر ضروری اشیاء خریدنے سے گریز اور بجٹ کا بہتر انتظام شامل ہے۔ وقت کی اہمیت مصنفہ سادگی کو اپنانے کا مطلب وقت کا بہتر استعمال بھی سمجھتی ہیں۔ اپنی روزمرہ کی مصروفیت کو منظم کر کے ہم زیادہ بامقصد کاموں پر توجہ دے سکتے ہیں۔ پھر وہ لکھتی ہیں کہ تعلقات کو بہتر بنائیں۔ کتاب کہتی ہے کہ سادہ زندگی گزارنے سے ہم اپنے قریبی تعلقات کو مضبوط کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم اپنی توجہ مادی چیزوں کے بجائے اپنے پیاروں پر مرکوز کرتے ہیں۔ غیر ضروری چیزوں سے چھٹکارا مصنفہ تجویز کرتی ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی سے غیر ضروری چیزوں کو ختم کرنا چاہیے، چاہے وہ گھر کے سامان ہوں، غیر ضروری ذمہ داریاں یا غیر صحت مند تعلقات۔ سادگی کے فوائد بے شمار ہیں اور یہ نہ صرف ہماری روزمرہ کی زندگی کو بہتر بناتے ہیں بلکہ ذہنی، جسمانی اور روحانی سکون بھی فراہم کرتے ہیں۔ سادگی کے کچھ فوائد یہ ہیں۔ ذہنی سکون۔ سادہ زندگی اختیار کرنے سے ہم غیر ضروری دباؤ اور پیچیدگیوں سے بچ سکتے ہیں۔ جب ہمارے ارد گرد کم اشیاء اور کم ذمہ داریاں ہوں تو ذہن زیادہ پرسکون اور توجہ مرکوز رہتا ہے۔ وقت کی بچت۔ سادہ زندگی ہمیں غیر ضروری سرگرمیوں میں وقت ضائع کرنے سے بچاتی ہے۔ اس سے ہم اپنے اہم کاموں اور شوق کے لیے زیادہ وقت نکال سکتے ہیں۔ سادگی اپنانے سے ہم مادی چیزوں پر توجہ دینے کے بجائے اپنے قریبی رشتوں اور تعلقات کو مضبوط کرنے پر دھیان دیتے ہیں، جو خوشی اور سکون کا باعث بنتے ہیں۔ صحت مند زندگی۔ سادگی ہمیں ایک متوازن طرز زندگی اپنانے میں مدد دیتی ہے، جیسے کم چکنائی والی غذا، مناسب نیند اور ورزش کو زندگی کا حصہ بنانا۔ یہ جسمانی اور ذہنی صحت کے لیے فائدہ مند ہے۔ روحانی ترقی۔ سادگی ہمیں اپنے اندرونی دنیا اور روحانی پہلوؤں پر توجہ دینے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ اس سے زندگی کا مقصد اور سکون حاصل کرنے میں مدد ملتی ہے۔ فیصلہ سازی میں آسانی۔ سادگی کے اصول اپنانے سے زندگی میں غیر ضروری اختیارات اور الجھنیں ختم ہو جاتی ہیں، جس سے فیصلہ کرنا آسان اور مؤثر ہو جاتا ہے۔ فضول خرچی کو کم کرنا ایک سادہ اور بامقصد زندگی کی جانب اہم قدم ہے۔ یہ نہ صرف مالی وسائل کے مؤثر استعمال میں مدد کرتا ہے بلکہ ذہنی سکون اور مالی آزادی بھی فراہم کرتا ہے۔ ضرورت اور خواہش میں فرق سمجھیں۔ ہر خریداری سے پہلے خود سے سوال کریں، کیا یہ چیز واقعی ضروری ہے؟ کیا یہ خریداری میری زندگی میں کوئی مثبت تبدیلی لائے گی؟ اپنی ضروریات اور خواہشات کو علیحدہ کریں اور خواہشات پر قابو پانے کی عادت ڈالیں۔ بجٹ بنائیں۔
اپنی آمدنی اور اخراجات کا جائزہ لے کر ماہانہ بجٹ ترتیب دیں۔ صرف ان چیزوں پر خرچ کریں جو بجٹ میں شامل ہو اور غیر ضروری خریداری سے گریز کریں۔ غیر ضروری اشیاء خریدنے سے بچیں۔ پرانی چیزوں کو دوبارہ استعمال کریں۔ ایسی چیزوں کو ضائع کرنے کے بجائے دوبارہ استعمال کریں جو اب بھی کارآمد ہو سکتی ہیں۔ پرانی اشیاء کی مرمت یا ان کو دوسروں کو دینے کا طریقہ اپنائیں۔ اپنے مقاصد پر توجہ مرکوز کریں۔ فضول خرچی کو کم کر کے ان مقاصد کے لیے بچت کریں جیسا کہ سفر، تعلیم یا کوئی بڑا منصوبہ۔ وقت کی اہمیت انسانی زندگی میں بے حد اہم اور بنیادی ہے، کیونکہ وقت ایک ایسا سرمایہ ہے جو واپس نہیں آتا۔ وقت کا صحیح استعمال کامیابی، سکون اور بامقصد زندگی کا راز ہے۔ وقت کی قدر نہ کرنے والے لوگ اکثر پچھتاوے کا شکار ہوتے ہیں۔ زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ وقت پیسوں یا کسی اور چیز سے زیادہ قیمتی ہے، کیونکہ آپ کھوئے ہوئے پیسے دوبارہ کما سکتے ہیں، لیکن کھویا ہوا وقت کبھی واپس نہیں آتا۔ کامیاب لوگ وقت کی قدر کرتے ہیں اور اسے بہتر طریقے سے منظم کرتے ہیں۔ وقت کو صحیح طریقے سے ترتیب دے کر آپ اپنے کاموں کو بہتر انداز میں مکمل کر سکتے ہیں۔ وقت کا ضیاع آپ کی ترقی اور کامیابی میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے۔ وقت کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے آپ اپنے قریبی رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ معیاری وقت گزار سکتے ہیں۔ وقت دینا محبت اور رشتوں کی مضبوطی کی علامت ہے۔ اپنی جسمانی اور ذہنی صحت کے لیے وقت نکالنا ضروری ہے، جیسے ورزش، مناسب نیند اور سکون کے لمحات۔ وقت پر صحیح فیصلے کرنا مواقع کو ضائع ہونے سے بچاتا ہے۔ دیر کرنے سے اکثر لوگ اہم مواقع کھو دیتے ہیں۔ وقت کی پابندی انسان کی شخصیت کا مثبت پہلو ظاہر کرتی ہے۔ وقت کی پابندی کامیاب اور ذمہ دار انسان کی علامت ہے۔ وقت پیسہ نہیں، وقت زندگی ہے۔ تعلقات کو بہتر بنائیں۔ تعلقات کو بہتر بنانا ایک خوشگوار اور مطمئن زندگی کے لیے نہایت اہم ہے۔ مضبوط اور صحت مند تعلقات نہ صرف ہمیں سکون اور خوشی دیتے ہیں، بلکہ ہماری ذاتی اور پیشہ ورانہ زندگی میں بھی مثبت اثرات مرتب کرتے ہیں۔ بات چیت کو بہتر بنائیں۔ کھل کر اور صاف دل سے بات کریں۔ دوسروں کی بات کو غور سے سنیں اور ان کے خیالات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ غیر ضروری تنقید یا بحث سے گریز کریں اور مثبت گفتگو پر زور دیں۔ تعلقات کی مضبوطی کے لیے ایک دوسرے کو وقت دینا ضروری ہے۔ اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ معیاری وقت گزاریں۔ ہر تعلق میں عزت بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ دوسروں کے خیالات، جذبات اور پسند کو اہمیت دیں اور ان کے فیصلوں کا احترام کریں۔ چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے شکریہ کہنا تعلقات کو مضبوط کرتا ہے۔ دوسروں کی محنت اور محبت کو تسلیم کریں اور اس کا جواب محبت سے دیں۔ غلطیوں کو معاف کرنا سیکھیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہونے سے گریز کریں اور تعلقات کو خراب ہونے سے بچائیں۔ تعلقات میں جھوٹ اور دھوکہ اعتماد کو ختم کر دیتا ہے۔ ہمیشہ سچ بولیں اور اپنے وعدوں کو نبھائیں تاکہ دوسروں کو آپ پر بھی بھروسہ ہو۔
تعلقات میں ہمیشہ مثبت پہلو تلاش کریں اور منفی باتوں سے دور رہیں۔ دوسروں کی حوصلہ افزائی کریں اور ان کی کامیابیوں پر خوش ہوں۔ اختلافات کو مل بیٹھ کر اور تحمل سے حل کریں۔ اپنے جذبات کا اظہار کریں۔ یہ کہنا کہ آپ میرے لیے اہم ہیں یا میں آپ سے محبت کرتا ہوں تعلقات کو مضبوط کرتا ہے۔ خود کو بہتر بنائیں، اپنے رویے اور عادات پر غور کریں۔ اگر آپ کے اندر کوئی ایسی بات ہے جو تعلقات کو نقصان پہنچا رہی ہے تو اسے سدھارنے کی کوشش کریں۔ اپنی اور دوسروں کی کامیابیوں کا جشن منائیں۔ خوشیوں کو بانٹنے سے تعلقات میں محبت اور نزدیکی بڑھتی ہے۔ غیر ضروری چیزوں سے چھٹکارا حاصل کرنا ایک سادہ اور منظم زندگی کی طرف اہم قدم ہے۔ یہ نہ صرف آپ کی زندگی کو ہلکا اور منظم بناتا ہے بلکہ آپ کو ذہنی سکون، مالی آزادی اور زیادہ جگہ فراہم کرتا ہے۔ ضرورت کا تعین کریں۔ ہر چیز کو دیکھ کر خود سے سوال کریں، کیا میں واقعی اسے استعمال کرتا ہوں؟ کیا یہ میرے لیے ضروری ہے؟ کیا یہ میری زندگی میں خوشی یا سہولت لاتا ہے؟ اگر جواب نہیں ہو تو اس چیز کو رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ فالتو سامان کو علیحدہ کریں۔ اپنے گھر کے مختلف حصوں جیسے کچن، الماری، اسٹور روم اور ورک اسپیس کا جائزہ لیں۔ ایسی چیزیں علیحدہ کریں جنہیں آپ 1 سال یا زیادہ عرصے سے استعمال نہیں کر رہے۔ چیزوں کو 3 زمروں میں تقسیم کریں۔ رکھنا، وہ چیزیں جو آپ روزمرہ یا اکثر استعمال کرتے ہیں۔ دینا یا بیچنا، وہ چیزیں جو اچھی حالت میں ہیں لیکن آپ کے کام کی نہیں۔ پھینکنا، وہ چیزیں جو خراب یا غیر مفید ہو چکی ہیں۔ اپنی الماری کو ترتیب دیں، کپڑوں اور جوتوں کا جائزہ لیں اور وہ چیزیں نکال دیں جو آپ نے طویل عرصے سے نہیں پہنی۔ انہیں دوسروں کو عطیہ کریں یا بیچ دیں۔ پرانے کاغذات اور دستاویزات کو صاف کریں۔ اہم دستاویزات کو محفوظ رکھیں اور غیر ضروری فائلز کو ترتیب دیں۔ ڈیجیٹل کلین اپ کریں۔ اپنے موبائل، کمپیوٹر اور ای میلز کا جائزہ لیں۔ غیر ضروری اسپیس، فائلز، تصاویر اور ای میلز کو ڈیلیٹ کریں۔ اہم ڈیٹا کو محفوظ جگہ پہ بیک اپ کریں۔ کم خریدنے کی عادت اپنائیں۔ نئی چیزیں خریدنے سے پہلے اس کی ضرورت پہ غور کریں۔ صرف وہی خریدیں جو واقعی ضروری ہو۔ غیر ضروری چیزوں سے چھٹکارا نہ صرف آپ کی زندگی کو آسان بناتا ہے بلکہ آپ کے ارد گرد ماحول کو بھی بہتر بناتا ہے۔ یاد رکھیں کہ کم چیزوں کے ساتھ بھی آپ خوش اور مطمئن رہ سکتے ہیں۔